افسوس کا مقام ہے کہ وعدے اور اعلان کے باوجود سعودی عرب کے دباؤ پر پاکستان نے ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اس کانفرنس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد، ترک صدر طیب اردگان اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک مشترکہ بین الاقوامی ٹی وی چینل لانچ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ بات ہوئی اور سب اس پر ایگری ہوئے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ OIC کی بے عملی اور بلکہ میں کہوں گا کہ بے ہوشی کے عالم میں کوئی ایسا فورم بھی بنایا جائے کہ جو امت مسلمہ بالخصوص عجمی مسلمان ممالک کے جو مسائل ہیں اور ان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پہ بھی بات کرے اور نئی حکمت عملی بنائی جائے اور نئی سمت کا تعین کیا جائے، کیونکہ OIC نے تو ہمیشہ عملاً صرف ان معاملات میں دلچسپی دکھائی ہے جن کا تعلق عرب دنیا سے تھا اور عجمیوں کے مسائل سے ہمیشہ اغماس برتتا ہے۔ فلسطین کے لیے تو القدس فنڈ قائم ہو گیا اور القدس کمیٹی بن گئی، لیکن کشمیر کے لیے کچھ نہ ہو سکا۔ 4 اسسٹنٹ سیکرٹری جنرلز میں سے ایک کی ذمہ داری یروشلم کے معاملات کو دیکھنا تھا، لیکن کشمیر کے لیے کوئی ایک کلرک لیول تک کے بندے کو ذمہ داری نہ دی گئی۔ یوم اقصی تو منایا جاتا رہا، لیکن بابری مسجد پر رام مندر کی تعمیر کے خلاف کبھی کوئی آواز بلند نہ کی جا سکی۔ فلسطینی تنظیم PLO کو تو OIC میں نمایاں حیثیت ملتی رہی، لیکن اس کے مقابلے میں کشمیریوں کے قاتل بھارت کی مذمت میں کوئی بیان تک نہ جاری ہو پاتا۔ آج بھارت نے کشمیر میں تاریخ کا بدترین کرفیو نافذ کر دیا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا ہے، اور نیچ سوچ کے حامل اس بھارتی حکمران کی سوچ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے پر آمادہ ہے، لیکن عرب دنیا مودی کی آرتی اتار رہی ہے اور بھارت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ تو کیا عربوں اور OIC کے لیے مسلمان جو عجمی ممالک ہیں ان کے مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ کسی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور امت کے تمام جو افراد ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کے ان مشکل حالات میں امت مسلمہ میں سے صرف 2 مسلمان ممالک ایسے ہیں جو کھل کر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جنہوں نے کشمیر پر بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، ایک ملائیشیا اور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حق کو غیرت مند، ملت کا درد رکھنے والے اور مجاہد سے مسلمان لیڈرز کو چھوڑ کر محمد بن سلمان کے ایما پر کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے بدترین معاشی بحران میں دل کھول کر ہماری مدد کی، اربوں ڈالر ڈپازٹ کروائے۔ صرف 3 سال میں 9 ارب ڈالر مؤخر پیمنٹ والے تیل کی فراہمی بذات خود بڑے ریلیف سے کم نہیں۔ اسی طرح UAE نے بھی دل کھول کر پاکستان کی مدد کی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر خان صاحب عالمی سطح کے اس طرح کے معاملات کے لیے مشاورت کر لیں، کوئی ہوم ورک کر لیں، اور اگر سعودی عرب کو اعتماد میں لے کر نپے تلے انداز میں ملائیشیا کا بھی ساتھ دیا جاتا، ترکی کا بھی ساتھ دیا جاتا، تو غالباً پاکستان کے اس یو ٹرن پر عالمی سطح پر ہماری سبکی نہ ہوتی۔ خان صاحب نے ایک موقع پر ٹھیک کہا تھا کہ جو قرض دیتا ہے وہ غلام بنا لیتا ہے، اور غلاموں کی اپنی مرضی نہیں چلتی، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، ان کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لیکن ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے بھی جس سطح کے ذوق یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی بجائے اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تقریریں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ یو ٹرن لینا آسان ہے، حق پر ڈٹ جانا مشکل ہے۔